اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے سچ دفن ہیں جو اگر ظاہر ہو جائیں تو پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ ہم سب ایک ایسی ہستی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جنہیں کائنات شیر خدا کے نام سے جانتی ہے۔ ہم ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، ان سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور خود کو ان کا سب سے بڑا وفادار قرار دیتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر وہی ہستی آج آپ کے سامنے آ کھڑی ہو تو کیا وہ آپ کے دعووں کی تصدیق کرے گی، یا پھر وہ آپ کو دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ لے گی؟ ایک ایسا کلام موجود ہے، ایک ایسا خطبہ ہے جو تاریخ کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ میں درج ہے، جسے پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ الفاظ کسی دشمن کے نہیں بلکہ اسی ہستی کے ہیں جن کی ولایت پر آپ کا عقیدہ قائم ہے۔ وہ کون سا گروہ تھا جس سے شیر خدا اس قدر تنگ آ گئے کہ انہوں نے دشمن کے ایک سپاہی کو اپنے پیروکاروں کے 10 آدمیوں پر ترجیح دی؟ آج کی یہ گفتگو آپ کے عقیدے کے ان بند دروازوں پر دستک دے گی جسے شاید آپ نے کبھی کھولنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور خاص طور پر نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ہولناک منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کے کردار کا ایک بہت ہی کڑوا سچ بیان کیا ہے جو صرف زبان سے محبت کے دعوے کرتے تھے۔ خطبہ نمبر 69 میں نہج البلاغہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وفاداری کے دعووں پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جس کی تم مدد کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری اس مدد سے وہ فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی نیت تو شاید کچھ اور تھی، لیکن ان کا کردار اتنا کمزور تھا کہ وہ میدان عمل میں کبھی ثابت قدم نہیں رہے۔ جب بھی مشکل وقت آتا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اب جو لوگ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ تو کریں لیکن لڑائی کے وقت پیٹھ دکھا دیں تو ان کی مدد سے اس لیڈر کو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا اسے بدنامی ہی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عملی منافقت پر ان کی سرزنش کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے مدد نہیں بلکہ رسوائی ملتی ہے۔ اسی طرح خطبہ نمبر 96 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا موازنہ کیا جو کسی بھی غیرت مند چاہنے والے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش معاویہ بن سفیان مجھ سے یہ سودا کر لے کہ وہ مجھ سے تم جیسے 10 آدمی لے لے اور اپنا صرف ایک شامی سپاہی مجھے دے دے۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو خود کو ان کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا تھا کہ امام ان کے مقابلے میں ایک دشمن سپاہی کو بہتر سمجھتے تھے۔ اب ذرا اس بد دعا پر غور کریں جو تا قیامت ان لوگوں کا پچھتاوا کر رہی ہے۔ نہج البلاغہ میں درج ہے کہ جب امام نے، یہ اس کا ریفرنس جو ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، جب امام نے اپنے ان نام نہاد پیروکاروں کی کذب بیانی یعنی کہ جھوٹ اور بد عہدیوں کو دیکھا تو ان کا صبر لبریز ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بیزاری۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ کون دے رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن کو دے رہے ہیں؟ شیعوں کو، شیعان علی کو، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ذلیل و خوار کریں، تمہارے مقدر کو پست کریں اور تمہیں بدبخت کر دیں۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا ہمیں وہ ذلت اور بدبختی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ لوگ مذہبی انتشار کا شکار اور اصل دین سے دور نہیں ہو چکے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو وہ لوگ قرار دیا جو مصیبت کے وقت امام کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ آپ خود کو محبان علی کہتے ہیں، لیکن آپ کے امام آپ کو قابل اعتماد اور دوستی کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ یقین کریں یہ وہ آئینہ ہے جو خود آپ کی مستند کتاب نہج البلاغہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ محترم شیعہ حضرات، یہ حقائق آپ کے سامنے لانے کا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں بلکہ دعوت فکر ہے۔ دیکھیں، وقت تیزی سے ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کی نشانیاں قریب ہیں اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ آپ جس ٹریک پر ہیں وہ آپ کو ان بددعاؤں کی طرف لے جا رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ دیکھیں، دین اسلام وہی ہے جو اللہ اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، عطا کیا۔ وہ دین جو توحید خالص پر مبنی ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کی مشترکہ محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ ان من گھڑت عقائد، غلو اور بیزاری کے راستے کو چھوڑیے اور اس اصل دین کی طرف لوٹ آئیں جہاں صرف اللہ کی رضا ہے۔ آج ہی اپنے گربان میں جھانکیں، توبہ کریں اور سچے دل سے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کو وہ ذلت اٹھانی پڑے۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کی وعید آپ کے اپنے امام نے دی تھی۔ اللہ آپ سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔